بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، میرے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، احادیث الاخلاق کی اس گفتگو میں بہت ساری باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا۔ ماں باپ کے تعلق سے، پھر اپنے اولاد کے ساتھ رحیمانہ سلوک اور ان کے مساویانہ حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور اس کے بعد ایک نئی بات ہمارے ساتھ آج کی ان مجلسوں میں ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کریں، پڑوسی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اس کی گفتگو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دین اسلام بہت ہی مبارک شریعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں بڑے بلند اخلاق ہیں اور آداب ہیں، اور کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی ساری باتیں اس دین میں سموئے ہوئے ہیں، جس سے اس دین کی ہماگیری کا پتہ چلتا ہے، اس دین کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دین چہار جانب سے ساری چیزوں کو، سارے حقوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دین کو اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی خوش نصیب ہوں گے جو اس دین کو سمجھ کر اس دین میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہم کو اتنا اچھا دین عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے اوپر چلتے ہوئے اس کے اخلاق کو، اس کے سکھائے ہوئے آداب کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے۔ تو ان آداب میں سے، جیسے میں نے کہا، اخلاق حسنہ میں سے جس کی طرف اسلامی شریعت نے ہمیں بلایا ہے، ابھارا ہے، اپنانے کی تاکید کی ہے، وہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی، اللہ اکبر، پڑوسی کیا ہوتا ہے؟ پڑوسی کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ پڑوسی کا مطلب وہ ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ دن میں کئی مرتبہ وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ پڑوسی ہے جس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث بھی آئی ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ پڑوسی کے حق کو ملایا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 30/6، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان سلوکی کرو، اور رشتہ داروں سے، اور یتیموں سے، اور مسکینوں سے، اور قرابت دار ہمسائے سے، اور اجنبی ہمسائے سے، اور پہلو کے ساتھی سے، اور راہ کے مسافر سے، اور ان تمام سے احسان سلوکی کرو جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آخر میں ہی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حقیقت میں جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں، شیخی خوری کرنے والے ہیں، وہ لوگ پڑوسی کا کوئی حق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں کہ ہمارا بھی کوئی پڑوسی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک طرح کا بغض اور عناد ہوتا ہے اور تکبر ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص مومن ہے وہ بڑا منکسر المزاج ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہوتا ہے،
اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں جی رہا ہوں، میرے پڑوسی کا بھی مجھ پر حق ہے، اور اس حق کی وفا کی وہ کوشش کرتا ہے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل علیہ السلام مجھے بار بار تاکید کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کا، اور مجھے ایسے لگا کہ شاید وہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں، اتنی تاکید جبریل امین نے مجھے پڑوسی کے حق کی ادائیگی کی۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل علیہ السلام مجھے بار بار تاکید کرتے تھے پڑوسی کے حق ادا کرنے کی، کہ مجھے ایسے لگا کہ کہیں اسے وہ وارث نہ بنا دیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، ما زال جبریل، ما زال کا یہ لفظ اس بات کو بتاتا ہے کہ تکرار کے ساتھ بار بار جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ احسان کریں، پڑوسی کی عزت کریں، اس کے حقوق کو ادا کریں، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کے ساتھ رحم کے جذبے کو اپنائیں۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، کہا ظننت، مجھے ایسے گمان ہوا کہ کہیں اسے وارث نہ بنا دیں، میری وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتنا یعنی پڑوسی کا حق ہے کہ یہ چیز جبرائیل امین جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، وحی من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ اسے کہیں جائیداد میں وارث کا حق ٹھہرا نہ دیں، یعنی اس کے مال میں حق ہے، آدمی کے مال میں حق ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حق اس لیے ہے کہ وہ آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے، آپ کا پڑوسی، میرا پڑوسی میرے گھر کے قریب رہتا ہے، اس لیے وہ حق اسے بتایا گیا ہے۔ اور جب بار بار وہ آپ سے ملتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، اور کبھی ایک دن میں کئی بار ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو، حاجتوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور کبھی پڑوسی آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی پڑوسی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ پڑوسی ہیں، اور اس لیے کہ دونوں کے گھر آس پاس ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ اچھا ہے جو اپنے دوستوں کے نزدیک زیادہ اچھا ہے، وخیر الجیران، اور سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اپنے پڑوسیوں سے زیادہ بہتر ہے، خیر ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ امام احمد کی یہ روایت ہے۔ تو اس میں یہ حدیث میں بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے قریبی، اللہ کے پڑوس میں سب سے قریب وہ آدمی ہوگا، اور اس آدمی کی بلند شان ہوگی جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج ساری دنیا مجھ سے خوش ہے، سارے آس پاس کے لوگ خوش ہیں، میرا اپنا پڑوسی مجھ سے ناراض ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہاں تو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہ شخص زیادہ قریب ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، جو اپنے پڑوسی کی حالت کو جانتا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے ساتھ احسان سلوکی کرتا ہے، اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے، اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، لیکن کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ مجھے کہنا آپ سے یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہم اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال کریں گے کہ کل اگر وہ پڑوسی میرے ساتھ برا بھی کرے گا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، میں کہوں گا کہ میں نے اس کے ساتھ جو اچھائی کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثواب حاصل کرنے کے لیے کی ہے، تو میرے دل کو تسلی ہوگی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی طرف بھی
انسان کو اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ انسان کسی بھی صورت میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، تو ان سے کسی طرح کے تعریف، کسی طرح کے ان کے شکر و امتنان، یعنی شکر کی امید نہ رکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو اس حسن سلوک کا اسے ثواب دے گا، جیسے سنت یعنی احادیث سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اس حدیث سے مجھے اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی مسلمان اس بات کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ جب جانے گا تو حقوق کو ادا کرے گا، اور جسے معلوم ہی نہیں ہو کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ملنے والا ہے، وہ پڑوسیوں کا حق کیا سمجھے گا۔ جیسے بہت ساری جگہ رہنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ سیدھے اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، تو باہر کے آڑوس پڑوس کے لوگوں سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کی خبرگیری کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں جیسے بتایا گیا، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اسے کیسے مل سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ برا ہو، اور اس کے ان غلطیوں گناہوں سے اس پڑوسی کے گھر کے لوگ، اس کے بیوی بچے محفوظ نہ ہوں، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک اور بات بھی ہمارے ساتھ ہے، خیرکم لجاری، یعنی بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ اپنے پڑوسی کے لیے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا کیا کام آپ کو کرنے پڑیں گے؟ یعنی سارے وہ کام جس سے آپ کے پڑوسی کے لیے آپ ایک بہترین پڑوسی کہلانے کے مستحق ہیں۔ کیسے؟ آپ آگے بڑھ کر اسے سلام کریں، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتا ہے، آپ آگے بڑھ کر اسے سلام کریں، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو، یعنی آپ اس کے سامنے وہ آئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور پھر اس کے ساتھ رہن سہن میں آپ اچھا سلوک کریں، یعنی کہیں آپ کی بلند آوازوں سے، آپ کے جھگڑوں سے اسے تکلیف نہ ہو، اور کسی طرح کی یعنی کوئی ایسا اخلاقی گراوٹ کا کام نہ ہو جس سے اس کے گھر والوں کو تکلیف ہو۔ اور اسی طرح کبھی ہو سکے تو اس کے ہاں آپ کا آنا جانا ہو، اور کبھی اس سے آپ کبھی پوچھ لیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ مطلب جس طرح بھی ہو سکے آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ یعنی اس حدیث میں سارے خیر کے سارے معانی جمع کر دیے گئے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں سعادت مند چیزوں میں شامل ہوتی ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی سعادت مند چیزیں ہیں، ان چیزوں کا پا لینے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہے۔ 4 چیزیں جس کو مل جاتی ہیں، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت جس کو مل گئی وہ خوش نصیب ہے، بہت ہی سعادت مند ہے، خوش بخت ہے۔ المسکن الصالح، المسکن الواسع، اگر کسی کو کشادہ گھر مل جاتا ہے تو وہ بھی سعادت مند آدمی ہے۔ الجار الصالح، کسی کو اچھا پڑوسی مل جاتا ہے، نیک پڑوسی مل جاتا ہے، وہ بھی بہت سعادت مند آدمی ہے۔ والمرکب الہنی، کسی کو اچھی سواری مل جاتی ہے، وہ بھی خوش نصیب انسان کہلاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا اطلب الجار قبل الدار، یعنی گھر دیکھنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو کہ پڑوسی کیسا ہے۔ اور اسی طرح بتایا گیا کہ 4 چیزیں ہیں جو شقاوت کا سبب ہیں، جو سعادت مندی کے بالکل خلاف ہیں۔ اس میں سے کہا کہ الجار السوء، یعنی برا پڑوسی، اور وہ عورت جو بد مزاج ہو، المرأۃ السوء، المسکن الضیق، تنگ گھر ہے،
والمرکب السوء، اور اسی طرح ایسی سواری ہے جو اچھی نہیں ہے اور آرام دہ نہیں ہیں، اور اس کے الگ الگ تفسیریں علماء نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی جو روایت ہم نے بیان کی وہ ابن حبان کی ہے، اور اسی طرح بعد کے حدیث میں جو امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے، جس میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المرء المسلم، یعنی ایک مسلمان آدمی کی سعادت مندی اس میں ہے کہ اس کے پاس کشادہ گھر ہو، اور اس کا پڑوسی نیک ہو، اور اس کے پاس اچھی سواری ہو۔ تو بالکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیزیں دنیا کی نعمتوں میں سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اگر اچھا اور صالح اور نیک پڑوسی دیتے ہیں تو یہ آدمی کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، اس لیے کہ وہ نیک پڑوسی اس کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس کے بچوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ خیر میں جب وہ نیک ہوگا تو یہ اور اس کے بچے نیک ہو جائیں گے، اور بالکل اس کی تکلیف سے جب نیک ہوگا اس کی برائیوں سے سارے گھر والے محفوظ رہیں گے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ جو نیک نہیں ہیں، جو ایسے بدمزاج لوگ یا ایسے لوگ جو گنہگار ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی جب ان کے اڑوس پڑوس میں کوئی اچھا پڑوسی آ جاتا ہے، نیک پڑوسی آ جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ انہی جیسا کوئی پڑوسی ان کا آئے، حالانکہ وہ برا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں کوئی نیک آدمی آ جاتا ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر برا پڑوسی اگر مل جاتا ہے تو یہ آدمی کے لیے ایک بڑی مصیبت بن جاتی ہے، بڑی مصیبت بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے، خاص کر ایک ایسے جگہ میں۔ کرائے کا گھر ہے تو آدمی اگر برا پڑوسی ہے تو دیکھے گا گھر بدل لے گا، لیکن ایک آدمی ہے اپنا خود اس کا خاص مکان ہے، اگر اس کا پڑوسی برا آ جاتا ہے اور اس نے اس مکان کو بنانے کے لیے بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں، بہت محنت صرف کیا ہے، اور پھر اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جس مکان کو میں نے دن رات محنت کر کے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا اتنا اچھا گھر دیا، لیکن پڑوسی غلط نکلا، تو پھر اس کی ساری خوشیاں غموں میں بدل جاتی ہیں، اور وہ اپنے اس گھر میں سکون نہیں پاتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں بیوی کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس پڑوسی کے غلط اثرات میری بیوی پر ہوں گے اور بچوں پر ہوں گے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑوسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی بات کہی، پناہ مانگنے کہا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، کس سے؟ اس برے پڑوسی سے، فی دار المقامہ، جو ٹھہرنے کی جگہ میں، ٹھہرنے کی جگہ میں مطلب ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو رہنا ہے، سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، یا کسی مختصر مدت کے لیے آپ ٹھہر رہے ہیں، تو پڑوسی گرچہ کے ساتھ میں رہنے والا برا ہو، 2-4 دن رہے گا، جدا ہو جائے گا، لیکن مستقل سکونت جہاں آدمی کی ہے وہاں کے پڑوسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ کہا فجار السوء فی دار المقامہ، یعنی ٹھہرنے کی جگہ میں ایسا پڑوسی آ جاتا ہے تو اس کی برائی ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے بولے تو اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں 2 ہی باتیں، بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، کہ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں الایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان کی بات کہی اور آخرت کی دن پر ایمان کی بات کہی۔ اللہ جس کی طرف آدمی رجوع ہوتا ہے ہر معاملے میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا مجھے ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنے پڑوسی کے بارے میں جواب دینے کا ڈر ہے،
اور آخرت کا وہ دن جس دن میرا پورا حساب لیا جائے گا اس کا ڈر ہے، تو میں کبھی اپنے پڑوسی کے ساتھ غلط نہیں کروں گا۔ تو اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر میرا اور آپ کا دل ان دونوں چیزوں سے بھر جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے، اور پھر ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان سے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں بالکل استقامت کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں پڑوسی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور سارے کام بالکل صحیح کرتا ہوں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ آج کی اس درس میں ہم نے یہی سمجھا کہ پڑوسی چاہے وہ آپ کا ہو اور میرا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلام مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، خاص کر آج کے اس زمانے میں جہاں مسلمانوں کے خلاف ایک طرح کی یلغار ہے دشمنوں کی، مسلمانوں کے اخلاق پر، مسلمانوں کی رہن و سہن پر، مسلمانوں کے سلوک پر۔ تو ایسے حالات میں مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں، ایک اچھا تأثر دیں، اپنے اسلام کے بلند اخلاق کو ان کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔